موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور قحط آ گیا اور بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کریں بارش ہو جائے۔ دعا کریں، ارے بولو بھائی، وہ جلدی بولو، بارش کرے دعا ہو جائے، دعا کرے بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ، سب مل کر دعا کریں گے، قربان جاؤ۔ نوجوانوں، میرے بچوں، جانتے ہو میرا اللہ کتنا رحیم ہے، میرا اللہ کتنا کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر میدان میں گئے، جوں جوں دعا مانگ رہے ہیں دھوپ اور تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ہم لوگ بارش کی دعا کر رہے ہیں، تو اور تیز دھوپ کو کر دے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ، یہ تیرے درمیان میں ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، گناہوں سے میرا مقابلہ کر رہا ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں ہم بارش نہیں برسائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھائی کون ہے؟ کون ہو بھائی، کون ہو جو 40 سال سے اپنے گناہوں سے اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، نکل جاؤ۔ جو تھا گنہگار تھا، وہ سوچا کہ یا اللہ اگر اس وقت ہم جلسہ سے نکلتے ہیں، مجلس سے نکلتے ہیں، تو بستی والا کیا سوچے گا ہم کو کہ باپ رے باپ کتنا بڑا گنہگار آدمی جی ہو۔ نکلے گا آدمی؟ ارے بولیے، کوئی نکلے گا؟ اپنی عزت کی خاطر انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ ہو سکتا کوئی اور ہو، کوئی نہیں نکلا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہم ہی ہیں، قربان جائیے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ تو تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، یا اللہ یہ صحیح ہے کہ میں 40 سال سے گناہ کر رہا ہوں، لیکن مولا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا گناہ بڑا نہیں ہے، تیری رحمت بڑی ہے۔ تیری، ارے بولو بھائی، تیری رحمت بڑی ہے مولا، میں جانتا ہوں میرا گناہ بڑا نہیں ہے، تیری رحمت بڑی ہے۔ یا اللہ یہ ہزاروں لوگوں کے سامنے اگر میں اس وقت نکلتا ہوں، لوگ مجھے گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے۔ یا اللہ میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اتنا کہنا تھا، او دیکھا بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا، لے بارش دے بارش، موسلا دھار بارش۔ موسیٰ علیہ السلام ہوئے حیرت ہیں، اللہ سے کہا کہ مولا ابھی تو نے کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسائیں گے، یا اللہ ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں۔ تو جانتے ہو میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ نے کیا کہا؟ میرا اللہ نے کہا، موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا اسی کے طفیل میں بارش کو برسایا ہے۔ سبحان اللہ والحمد۔ جس کی وجہ سے بارش کو روکے تھا میں، اسی کے طفیل بارش کو برسایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ وہ کون ہے ہمیں دکھا دے، ایک مرتبہ ہم اس کو دیکھ لیں، کون ہے وہ، اس کا نام بتا دے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے، موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا ہم اس کو رسوا نہیں کیے، اب تو وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اب اسے بھلا ہم رسوا کیسے کریں؟ قربان جاؤ میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے الحمدللہ نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انشاءاللہ میرے بچوں دیکھو، شراب سے توبہ کرو، نشے سے توبہ کر لو، جوا سے توبہ کر لو، سودی کاروبار سے لین دین سے توبہ کر لو، انشاءاللہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ سے قریب ہو جاؤ گے انشاءاللہ یہ دعا کے لیے جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے تمہاری دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے، سارا مجمع توبہ کریں گے۔ 3 بار بولو میرے ساتھ، 3 بار بولو میرے ساتھ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر گیا ہو، 3 بول بولے نو، 3 بار بولو، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔
3 مرتبہ بولو، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تیری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ سے قریب ہو جاؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جاؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جاؤ گے، اللہ تیری زندگی کو آباد کر دے گا۔ مسجد کو آباد کرو گے، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ اے جو قرآن ہے، قرآن اس کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، اللہ تیرے گھر میں برکت دے گا۔ قرآن پڑھو۔ آج تو ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، قرآن کو، ارے بولو بھائی، قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، موبائل چلانے کا ٹائم ہے، فیس بک چلانے کا ٹائم ہے، واٹس ایپ چلانے کا ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں جو سوال ہوں گے، من ربک کا، وہاں کون سی میں انگریزی میں سوال ہوگا کہ ہندی میں سوال ہوگا کہ عربی میں سوال ہوگا؟ بولو بھائی، ارے بولو کس میں سوال ہوگا؟ الحمدللہ عربی میں سوال ہوگا۔ اس لیے اب بھائی آپ لوگ بیٹھ جائے بھائی انشاءاللہ۔ اس لیے 3:17 ہو گیا ہے، 3 منٹ اور 3 منٹ کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد الحمدللہ دعا کر کے پھر کیا کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا فجر کی نماز میرے بچوں نوجوانوں الحمدللہ ادا ضرور کرنا، ادا ضرور کرنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بچوں نوجوانوں، واٹس ایپ چلانے کا ٹائم ہے، فیس بک چلانے کا ٹائم ہے، موبائل چلانے کا ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، مسلمان کا بچہ ہو، مسلمان ہو، قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے سیکھو۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے 2 مدرسے کھولے بچوں کے لیے، ماشاءاللہ مکتب ہے، مدرسہ ہے، بڑوں کے لیے بھی مدرسہ کھولا۔ وہ مدرسہ تبلیغ کا مدرسہ ہے۔ 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، سال بھر لگاؤ، انشاءاللہ تم قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ گے، تم نماز پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں نوجوانوں الحمدللہ اپنی زندگی کو بدلو، اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجاؤ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا۔ اور قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس دل جمی کے ساتھ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے گا، اس لیے کہ دعا کا وقت ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، فرمائش تھی بھوجپوری کی، اس لیے کہ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ جو وقت ہے نا، یہ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ جو وقت ہے تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ صبح کا وقت ہے، یہ تہجد کا وقت ہے، الحمدللہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ آپ لوگ سارے لوگ بیٹھے پوری رات جگے ہیں، الحمدللہ دعا کر کے یہاں سے گھر میں جانا ہے، اپنے اپنے محلے بستی کی مسجدوں میں نماز ادا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک باتیں زیادہ بتانا، نیک باتیں سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے علماء کرام نے، خطبہ نے، ماشاءاللہ شعراء نے، ماشاءاللہ یا اللہ جو بھی بیان کیے ہیں، جو نعت و منقبت پڑھے ہیں، یا اللہ سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرما دے۔ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی۔